جو آج کا جو قرآن ہے جی وہ وہی سیم قرآن جنوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے. جی ہاں. تو اس میں جو کئی کچھ آیتیں ہیں جیسے کہ پردے کا حکم ہے, تو کئی جو قصے ہیں جو مجھے سینس نہیں بنتی. پہلا تو وہ قصہ ہے جیسے انسانوں میں پہلا انسان آدم تھا, جنوں میں وہ کون سا پہلا انسان تھا؟ پہلا جن تھا, سوری پہلا انسان پہلا کون؟ جان, ان کا نام تھا جان. جان. ہاں یہ بھی میں نے سنا, رکھا ہے, وہ میں نے بولتی. یہ ساری باتیں آپ کو 2 ہفتے کی ریسرچ میں نہیں ملی؟ نہیں مفتی صاحب نہیں ملی. آپ کہاں کر رہے تھے ریسرچ؟ ٹویٹر پہ کر رہے تھے کیا؟ شروعات تو پھر گوگل سے ہوتا ہے. نہیں گوگل پہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا, ٹویٹر پہ نہیں ملے گا. پتا چلا کہ آپ جو ہے وہ اسلام فوکس کی ٹویٹ کنگال لے ہو. تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا, برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اگر تم ماشاءاللہ کہہ دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ نہیں کہا, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. السلام آپ کی ٹیم کو. نہیں, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کی تنقید کرنے نہیں آؤں گا. اچھا, میں تنقید کرنے نہیں آیا. آج میں اپنے آپ کو ایز اے ہمبل طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں, اور آپ میرے ریسپیکٹڈ عالم ہیں. جی آپ عالم ہیں اور میں طالب علم. آپ واک کر رہے ہیں کیا؟ جی واک کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, گھر میں بھی تھا. سانس طرف پھول رہا ہے. جی وہ گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی چیز تو. خیر کوئی نہیں. جی آپ کو بھی یہ شکایت تھی کہ لوگ وہی پرانے سوال کر رہے ہیں جو آپ کہہ چکے ہیں, تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جو پہلے کبھی آپ سے پوچھے نہیں گئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی میں نے 2-3 ہفتے ریسرچ کی ہے تو مجھے کوئی جواب نہیں ملے, نہ ہی انفارمیشن اویلیبل ہے. آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جن, دا ورلڈ آف جن. جی کیونکہ قرآن میں سورہ جن بھی ہے, تو آپ مجھے جنوں کے بارے میں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ پوچھیں گے بھائی وہ فلاں جو حور جنت میں ملے گی اس کی بہن کا نام کیا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں. ایسا کوئی سوال آپ سے نہیں ہوگا. آپ نے وعدہ کیا میں طالب علم کی حیثیت سے آیا, جی اور آپ میرے ریسپیکٹڈ عالم ہیں, اور میں کوئی بھی ایسی تیکھی بات نہیں کروں گا جس سے آپ میٹھی بات کریں. میٹھی بات کریں, میٹھے بھائی. میٹھی بات. جی تو ورلڈ آف جن کیا ہوا؟ ورلڈ آف جن میں دیکھیے اس کی انفارمیشن کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے. میں نے جب حدیثیں پڑھی تھی تو کسی بھی صحابہ نے وہ سوال نہیں کیے جو میں آپ سے کرنے والا ہوں. ٹھیک, سبحان اللہ. جی تو پہلے میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابو ثاقب بھائی صحابہ جو تھے وہ سمجھدار تھے. ہاں یہ بات ہے, انہیں سمجھ آ جاتا تھا. جی نہیں وہ زیادہ علم والے تھے, میں کم علم والا ہوں. تو بریفلی بتائیں پہلے. بریفلی میں یہ جانتا ہوں کہ سورۃ جن بھی ہے قرآن میں, اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس معاملے میں تو ہم ایک ساتھ ہیں, جن اور انسان ایک ساتھ ہیں. ہم دونوں کی ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرنا. تو کئی جو قصے ہیں جو مجھے سینس نہیں بنتی. پہلا تو وہ قصہ ہے جیسے انسانوں میں پہلا انسان آدم تھا, جنوں میں وہ کون سا پہلا انسان تھا؟ پہلا جن تھا, سوری. پہلا انسان پہلا کون؟ ان کا نام تھا جان. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی میں نے سن رکھا ہے, اویلیبل تھی. تو آدم سے ساتھ ہی اس کو کیا تھا کہ آدم سے پہلے یا 2000 سال پہلے؟ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے, بس پہلے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے. تو جو جن ہے ان کی جو ڈائٹ ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ ایک حدیث میں ڈنگ کھاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی ڈائٹ کیا ہے؟ کیا پورک کھانا ان کے لیے بھی حرام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ عامل ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو, اور جو شرعی مسائل ہمارے لیے ہیں ان میں سے بیشتر شرعی مسائل ان کے لیے بھی, بیشتر کہہ رہا ہوں, سارے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یعنی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان کا جو نیچر ہے, جو ان کا فارمیشن ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو. تو مثال کے طور پر حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہڈی کے اوپر جو گوشت لگا رہتا ہے وہ ان کی ڈائٹ ہے, وہ بھی ان کی ڈائٹ ہے. تو اسی لیے تھوڑا بہت گوشت چھوڑنے کی بھی یعنی اس میں تائید ہے کہ بھائی تھوڑا بہت گوشت چھوڑ دو, بالکل ہی صفائی کر دی تو کچھ بچا ہی نہیں نا اس میں. تو وہ ان کی ڈائٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایسا ہی جیسے بھائی آپ سے کہا جائے مسلمانوں کی ڈائٹ میں بریانی, حاجی بریانی, تو کیا خالی بریانی ہے یا قورمہ بھی کھاتے ہیں, کباب بھی کھاتے ہیں, اور چلی کباب بھی ہوتے ہیں, اور جناب شامی کباب بھی ہوتے ہیں. تو ہاں ایک لمبی فہرست ہے, لیکن صرف بریانی نہیں ہے. ایسے ہی ہڈیاں ہیں لیکن صرف ہڈیاں نہیں ہیں, اور بھی ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جو آج کا جو قرآن ہے جی وہ وہی سیم قرآن جنوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی ہاں. تو اس میں جو کئی کچھ آیتیں ہیں جیسے کہ پردے کا حکم ہے,
اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ فیمیل خواتین سے بلیونگ وومن سے کہ وہ پردہ کریں. تو یہ حکم جو فیمیل جن ہے ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہو، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ شریعت کے بہت سے مسائل ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور جو مسائل ان کے نیچر سے ہٹ کر ہیں، یعنی جو نیچرلی وہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے. تو جو حضرت محمد ہیں وہ ان کے لیے بھی آخری نبی ہیں. ان کے لیے بھی آخری نبی ہے. ان کے لیے بھی آخری نبی ہے. تو ان کا بھی کلمہ جو ہے وہ وہی کلمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں. بالکل وہی کلمہ. اوکے. تو یہ ساری باتیں آپ کو 2 ہفتے کی ریسرچ میں نہیں ملی؟ نہیں مفتی صاحب نہیں ملی. آپ کہاں کر رہے تھے ریسرچ؟ ٹویٹر پہ کر رہے تھے کیا؟ شروعات تو پھر گوگل سے ہی ہوتا ہے. نہیں، گوگل پہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ٹویٹر پہ نہیں ملے گا. پتا چلا کہ آپ جو ہے وہ اسلام و فوبس کی ٹویٹ کنال لے ہوں. نہیں مفتی صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی نان مسلم کے چینل پہ جنوں کی تو بات نہیں کبھی ہوئی، میں نے نہ کبھی سنی ہے. یہاں تک کہ جو آپ دیکھیں جنوں کی ڈیٹیل، ان کی ڈائٹ کیا ہے، ان کا کھانا کیا ہے، چلتے کیسے ہیں، پھرتے کیسے ہیں، اس میں بہت سی تفصیلات ہمیں نہیں پتا چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو. آپ کیا مانتے ہیں، جن ہیں یا نہیں؟ جن ہی نہیں ہے تو ڈائٹ وائٹ تو سب بیکار کی چیز ہے نا. یہ بتائیں جن ہے کہ نہیں؟ صاحب کیونکہ میرا تو ایک ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جن ہے یا جن نہیں. تو ابھی جو ہے اب جتنی معلومات مجھے ملتی ہے اس معلومات میں اکٹھا لے کے تو پھر اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جنوں کا وجود ہے یہ مذاہب کی شیئرڈ ٹیچنگ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں اس کا تصور ملتا ہو، کرسچینٹی میں نہ ملتا ہو، یہودیت میں نہ ملتا ہو، مشرکین کے یہاں نہ ملتا ہو، بت پرستوں کے یہاں، سب کے یہاں ملتا ہے. تو آپ اس کو قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ بلکہ آپ اگر یہ دیکھیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، مسٹیسزم تو بہت کامن ہے نا. اور کیا آپ بہت سی ایسی جگہوں پر کہ جہاں بڑی انسان کو وحشت آتی ہے، ایسی جگہوں کے وجود کے تو قائل ہے نا؟ نہیں، میں کبھی ایسی جگہ پہ گیا نہیں. ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بھوتوں پریتوں پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ اچھا بھوتوں پریتوں پر بلیو نہ کرنا یا جنوں کے اوپر بلیو نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ آپ نے نہیں دیکھا. میں نے کبھی کوئی جن دیکھا نہیں. تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر یقین رکھنے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہو. یہ کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ ہمارا آپ کا اختلاف ہی اسی بات پر ہے کہ بھائی کسی چیز کے وجود کے لیے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، علم ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ نے علم کو دیکھنے میں منحصر کر دیا، یہ پرابلم ہے ساری، اور یہیں سے آپ کی گمراہی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور پھر میں اسی لیے کہتا ہوں وہی جو بات میں نے اویس اقبال سے کہی تھی کہ بھائی تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہاں جی شیشے میں دیکھا ہے، نہیں وہ تو تم نہیں ہو. ٹھیک ہے تمہارا جسم ہے. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک بات ہے مفتی صاحب، کیونکہ میں آج آپ سے صرف جواب لینے آیا ہوں، آرگیو کرنے نہیں آیا، تو اس لیے میں آپ سے آرگیو آج نہیں کروں گا. تو اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے جو کہہ دیا ہے کہ زیادہ جو معلومات آپ کے پاس جنات کی نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو صاحب کے پاس ایک بھجوا دوں. کون سے صاحب؟ ایک صاحب کامنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جن آپ کے پاس بھجوا سکتے ہیں. اچھا نہیں ٹھیک ہے، بھجوا دیجیے، بڑی اچھی بات ہوگی. ہاں بھائی چلو، تو یہ اجازت مل گئی ہے. اجازت مل گئی ہے بھائی. اب اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہو وہ بھی بتا دیں، ایڈریس تاکہ جن جو ہے وہ اس کو صحیح جگہ پتا ہو اور وہ صحیح بندے کے پاس پہنچے. پتا چلا آپ کے پڑوس میں کسی اور کے اوپر لینڈ ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ چلیے ٹھیک ہے، آخری میں جاتے جاتے میں لوگ کہیں گے جن کا بچہ آگے لے جائیں. ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے 1-2 دن کے لیے شکاگو آنا پڑے. اگر آیا تو آپ سے میں ضرور مل کے آؤں گا. ہاں، آپ نے جو تھمبنیل دیکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے. یعنی نظر بد، ایول آئی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے. ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق. العین، عین کے معنی آتے ہیں نگاہ، یہاں مراد ہے بری نگاہ. حق، بالکل برحق ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بری نگاہ کا اثر یقیناً پڑتا ہے اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تاکہ اس سیریز کا نفع عام ہو تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں اس کا لنک کتنے شیئر کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہ کسی شخص کی نگاہ سامنے والے کے نفع اور نقصان کا سبب کیسے بن سکتی ہے. یعنی کوئی آدمی دوسرے کو دیکھے
اور دوسرے کو دیکھ کر اس کو فائدہ ہو جائے یا اس کو نقصان ہو جائے. کسی کی نگاہ میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیزر آئی ہے تو لوگ جو ہیں وہ لیزر آئیز لے کر پھر رہے ہوں تو کسی کو دیکھا نقصان پہنچا دیا. نہ بندوق کی ضرورت، نہ تلوار کی ضرورت، نہ چاقو کی ضرورت، بس دیکھا اور سامنے والا صاف. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دنیا کے اسباب کو اختیار کیے بغیر سامنے والے کو نفع بھی پہنچا دیں یا نقصان پہنچا دیں محض دیکھ کر؟ یہ ایک عام طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے. دوسرا اعتراض یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا نگاہ کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچانا، بری نظر کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچانا، کیا یہ خدا کی قدرت کے خلاف نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالی کی قدرت کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ہے، صحت مند ہے، اور آپ نے اس کو دیکھا اور وہ بندہ بیمار ہو گیا. تو یہ تو خدا کی قدرت کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے ساتھ مقابلہ آرائی ہوئی. یہ بنیادی دو اعتراضات ہیں. بہت سے لوگ اس میں سے جو پہلی بات ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ پرابلمیٹک بنتی ہے کہ ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں نفع اور نقصان کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم کوئی میٹیریلسٹک مینز، کوئی مادی سبب لیتے. کسی نے کوئی بندوق لی، کوئی تلوار لی، کوئی ڈنڈا لیا، ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچا دیا. لیکن نہ ہاتھ کا استعمال، نہ ڈنڈے کا استعمال، نہ چاقو کا استعمال، نہ چھری کا استعمال، نہ بندوق کا، نہ کسی اور چیز کا. محض نگاہ سے، اور نگاہ سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ نگاہ سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ روشنی کے بیم نکل رہے ہیں. تو جب کوئی چیز نکل نہیں رہی ہے نگاہ سے تو سامنے والے کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز اس وقت دنیا میں ہے اس کی ایکسپلینیشن میٹیریلزم دے گا تو وہ ایکسپلینیشن قابل قبول ہوگی. اگر میٹیریلزم کی بنیاد پر وہ ایکسپلینیشن نہ ہو تو وہ ایکسپلینیشن قابل قبول نہیں ہوگی. یہ ذہنوں کے اندر لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، میٹیریلزم کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ میٹیریلزم آپ کو یہ ایکسپلینیشن دے گا کہ کسی بھی واقعے کے ہونے کے لیے اس کے پیچھے ایک مادی سبب ہونا چاہیے. یہ ہے میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن. مثلا بچہ ہوا تو اس کے پیچھے جو مادی سبب ہے وہ اس کے والدین ہیں. یا اسی طریقے سے اگر آپ کو علم حاصل ہوا کسی بھی چیز کا تو اس کے پیچھے ایک مادی سبب ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ نے کوئی چیز سنی، آپ نے کوئی چیز پڑھی، آپ نے کوئی چیز، کسی چیز کو چھوا. یہ سارے کے سارے مادی اسباب ہیں. ان اسباب کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. تو میٹیریلزم نے انسان کو محدود کر دیا ہے مادی اسباب تک، کہ یہاں اگر مادی اسباب تک ہماری رسائی ہو گئی تو ہمارے پاس ایک قابل قبول ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے. لیکن اگر مادی اسباب تک ہماری رسائی نہیں ہوئی تو ہم پھر ایسی کسی تشریح کو نہیں مانتے، اور نہیں اور اگر کبھی مان بھی لیں کسی دینی وجہ سے تو دل میں اطمینان نہیں آتا، دل میں یقین نہیں آتا، کہیں نہ کہیں کھٹک رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو. یہی وجہ ہے کہ ایول آئی یا نظر بد کو ہم سپرسٹیشس کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ سب وہمی باتیں ہیں، یہ سب پرانی باتیں ہیں، پرانے خیالات ہیں، آج کل یہ سب نہیں ہوتا. مان لیجئے چھوٹے بچوں کو نظر لگ جائے تو فوراً بہت سے لوگ خاندان میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کون سے زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئے، آپ اس بچے کا علاج کرائیں اور دوا دیں، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بعض مرتبہ وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے چونکہ اس کو کوئی نظر نہیں لگی ہوتی، اور بعض مرتبہ ٹھیک نہیں ہوتا اور لوگ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر تک جاتے ہیں. تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ذخیرہ حدیث میں صرف یہی حدیث ایک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بری نگاہ کا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف احادیث ہی میں نہیں بلکہ قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ سورہ قلم میں آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کافر تو لگے ہی ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں، گرا دیں. لَيُزْلِقُونَكَ، جب وہ سنتے ہیں قرآن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہے.
یہ جو آیت کا ابتدائی حصہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کافر تو لگے ہی ہیں اس کام میں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں اور گرا دیں. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ لوگ یعنی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو اپنی بری نگاہ سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور بعض لوگ ان کافروں میں ان دنوں میں ایسے ہوتے تھے کہ جن کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی اس آدمی کی نظر بڑی خراب ہے، اور ایسے لوگوں کی باقاعدہ سروس لی جاتی تھی. تاریخ کی ایک کتاب میں کلبی کے حوالے سے لکھا ہے، میں اس کی کوئی تصدیق اور تردید نہیں کرتا چونکہ تاریخ کی بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ایک واقعہ دلچسپ لگا اس لیے ذکر کر رہا ہوں. تو کلبی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا اور اس کی نگاہ اتنی خراب تھی، اتنی تیز تھی کہ باقاعدہ لوگ اس کی سروس اس طرح ہائر کرتے تھے کہ وہ 2 یا 3 دن مثلا بھوکا رہتا تھا، اور جب بھوک کی شدت ہے تو پھر اور وہ اپنے ٹینٹ میں رہتا تھا، خیمے میں باہر نہیں نکلتا تھا. اب اس نے 2-3 دن کے بعد جب وہ باہر نکلا، مان لیجیے کوئی گائے چلتی ہوئی دیکھی، اونٹ چلتے ہوئے دیکھا، تو وہ اس پر نظر لگاتا تھا کہ یہ تو بڑا موٹا تازہ ہے بھائی، اور یہ نظر لگی اور وہ اونٹ صاف، یعنی وہ اونٹ گر جاتا تھا، اور لوگ اس اونٹ کو حاصل کر لیتے تھے، اس کا گوشت ووشت کھا لیتے تھے. ایک طریقہ تھا. تو بعض تفسیری روایتوں میں، جس کی میں نہ تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آتھینٹک ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض تفسیری روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسے افراد کو ہائر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بری نظر ڈالیں. لیکن اگر ہم ان تفسیری روایتوں کو بھی سائیڈ میں رکھ دیں، اتنا ضرور طے ہے کہ ابن عباس جو کہ ترجمان القرآن ہیں، کہ جن کی تفسیر کے مقابلے میں پھر کسی دوسری تفسیر اور انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر ان کی تفسیر بھی ابن کثیر لکھ رہے ہوں، تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کافر بری نگاہ کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العین حق، بری نگاہ بالکل برحق ہے. اور آگے یہ بھی ہے کہ ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی یا تقدیر سے آگے نکل جاتی تو وہ یہی بری نگاہ ہوتی. یعنی بری نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ڈالی ہے کہ اگر کسی چیز میں اگر مان لیں تقدیر بدلتی ہوتی تو یہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدلتی. وہ تو تقدیر بدلتی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بری نگاہ کو یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ تقدیر کو بدلے، ورنہ اگر تقدیر بھی بدلنے والی ہوتی تو بری نگاہ کے ذریعے تقدیر بدل چکی ہوتی. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انسان کی بری نگاہ سے پناہ مانگتے تھے. کس طرح پناہ مانگتے تھے؟ مختلف الفاظ کہتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر معوذتین نازل ہوئی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. تو اخذ بہما وترک ما سواہما، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو لازم پکڑ لیا اور باقی جو دوسری چیزیں تھیں، دوسری دعائیں تھیں، ان کو چھوڑ دیا. ان 2 صورتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، جن سے اور اسی طریقے سے انسان کی بری نگاہ سے، حاسد کے حسد سے، وغیرہ وغیرہ. ایک اور واقعہ میں حدیث کی روح سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ان تمام احادیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے منکر حدیث سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ابو ہریرہ نے ایک بات کہہ دی رضی اللہ عنہ اور لوگوں میں چل پڑی. نہیں، بلکہ الگ الگ صحابہ اس ایک ہی طرح کی بات کو نقل کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابن عباس بھی ہیں، ابو سعید الخدری بھی ہیں. اب ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ بھی بشر تھے، وہ انسان تھے، اور بشری تقاضوں سے بہت سی باتیں جو عام انسانوں کے درمیان ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی ہو جایا کرتی تھی. ہاں، لیکن توبہ کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے. یہی فرق ہے ہمارے اور ان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا صاف کر دیا تھا کہ جہاں ان سے کوئی لغزش ہوتی تھی وہ وہیں توبہ کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرتے تھے کہ وہ استغفار کریں. اب اگر نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے استغفار کریں تو ظاہر ہے کہ پھر
اس کے حق میں جو استغفار ہے وہ تو قبول ہی ہوگا. تو ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے. عامر ابن ربیعہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور سہل ابن حنیف، یہ دوسرے صحابی ہیں، ہم دونوں نہانے کے لیے گئے. گھروں میں غسل خانے نہیں ہوا کرتے تھے، واش رومز نہیں ہوتے تھے، تو نہانے کے لیے، بلکہ ایک زمانہ تو مدینہ منورہ میں وہ تھا کہ لوگ قضاء حاجت کے لیے بھی باہر جایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ خواتین رات کو جایا کرتی تھیں. آج بھی بر صغیر کے بہت سے گاؤں میں یہی رواج ہے جہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنے ہیں، تو اس زمانے میں نہانے کے لیے بھی باہر کہیں جایا کرتے ہوں گے. تو یہ دونوں حضرات نہانے کے لیے گئے. تو سہل بن حنیف بہت ہی زیادہ گڈ لکنگ تھے، یعنی چہرے مہرے سے بہت خوبصورت نظر آتے تھے. تو خیر اب جب یہ دونوں حضرات گئے تو انہوں نے کوئی آڑ لینی چاہیے کہ کسی آڑ کے پیچھے وہ نہا لیں. تو انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا تھا، وہ اونی جبہ انہوں نے کہیں لٹکا دیا تاکہ اس کے پیچھے وہ نہائیں. عامر ابن ربیعہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نظر لگا دی، یعنی جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بھلے معلوم ہوئے. اب یہ ایک بشری تقاضا ہے. تو جب میں نے اس کے بعد میں نہانے لگا اور ادھر میں نے دیکھا کہ مجھے گرنے کی آواز آئی، پانی میں گرنے کی آواز آئی، اور میں جب وہاں گیا تو دیکھا کہ سہل بن حنیف زمین پر پڑے ہوئے ہیں. میں نے ان کو 3 مرتبہ پکارا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں دوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی. وہ دعا یہ کی کہ اے اللہ، اس شخص سے بری نظر کی گرمی اور سردی اور اس کی بیماری کو دور فرما. یہ دعا کی اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی کہ بھائی اگر تمہیں کوئی چیز پسند آئے، کوئی بھی چیز پسند آئے، تو تم برکت کی دعا کرو تاکہ تمہاری بری نظر سے دوسرے کا نقصان نہ ہو. سورہ کہف میں یہ واقعہ ملتا ہے، لولا اذ دخلت جنتک، وہ جو آیت ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اگر تم ماشاءاللہ کہہ دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ نہیں کہا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. یہ تمام واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ بری نظر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں سپرسٹیشس ہیں، یہ سب وہم ہیں اور پرانے دور کے خیالات ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کہہ کر احادیث کو رد کرنا یہ غلط ہے. اچھا، اب یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے پاسبل ہے، سائنس اس کی تصدیق نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگوں کے ذہن میں سائنس کا کیڑا مستقل کاٹتا رہتا ہے کہ نہیں سائنس سے دکھاؤ کہ بھائی ایک انسان دوسرے کو دیکھے اور سامنے والے کو نظر لگ جائے. یہ سائنس سے آپ ہمیں بتائیں. تو سائنس کا بھی میں حوالہ دوں گا، ایک نہیں 2، اور عجیب و غریب ریسرچ. لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں تاکہ یہ دونوں، شروع میں نے 2 اعتراضات ذکر کیے تھے تو دوسرے اعتراض کا جواب بھی وہ ہو جائے. ایک انسان دوسرے کو اگر دیکھے اور بری نظر لگائے تو بری نظر اس وقت لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس نقصان کو کریٹ کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس فلسفے کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بہت سے اشکالات آپ کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مثلا آپ نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے اور اس کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس شخص پر کو خراش بھی نہیں آئی، وہ بالکل صحیح سالم رہا، پوری گاڑی اس کی تباہ ہو گئی لیکن وہ شخص محفوظ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تھا کہ اس شخص کو نقصان ہو تو نقصان نہیں ہوا. عام حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب جب پیدا کرتا ہے تو ساتھ میں ان اسباب کو نتیجہ خیز بنا دیتا ہے. مثلا ایک سبب ہے تو اس کو نتیجہ خیز بنا دیتا ہے. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا یہ ایک سبب ہے، اس سے جسمانی کوئی نقصان ہو یہ مسبب ہے، یہ ایفیکٹ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ میں ریلیشن ہوتی ہے. یہ جو ریلیشن ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ریلیشن عادت اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی کاز ہوگا تو ایفیکٹ بھی ہوگا. اور بعض مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عادت کے مطابق، یہ جو عام ہمارے نزدیک عادت اور یہ عادت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اعتبار سے، یعنی ہم ہیں ریفرنس پوائنٹ،
تو ہمارا ریفرنس پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو نقصان ہوگا، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کاز تو پیدا کرتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا، اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا تھا، احمد آباد سے ایک فلائٹ جا رہی تھی لندن، اور پورا طیارہ دنیا نے دیکھا کہ وہ زمین بوس ہو گیا اڑتے ہی. تو اس میں سب لوگ ہلاک ہو گئے، ایک بندہ بچ گیا. اور لوگوں کو، سائنسدانوں کو جو اس میدان کے ماہر ہیں، اس بات پر حیرت تھی کہ یہ بندہ جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، غالباً 12A وہ سیٹ تھی، وہ چونکہ انجن کے قریب ہوتی ہے تو یہ بچا کیسے؟ اس کا بچنا ایک معجزہ ہے. بہرحال وہ بچا، تھوڑا بہت اس کو علاج کی ضرورت ہوئی اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو کر اپنے گھر روانہ ہو گیا. اب اس کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جسمانی اس کو نقصان نہیں ہوا. باقی لوگ ہلاک ہو گئے، وہ بچ گیا. کیوں؟ اللہ تعالی نے کاز تو پیدا کیا، یعنی کاز موجود تھا اور وہ تھا جہاز کا حادثہ، لیکن جو ایفیکٹ ہے وہ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے اوپر آیا، اس شخص کے اوپر نہیں آیا، ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا. تو کاز اور ایفیکٹ میں جو ریلیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے. کاز کے بعد ایفیکٹ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تب جا کے ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کاز کو پیدا کر دے اور ایفیکٹ پیدا نہ کرے تو کاز موجود ہوگا لیکن ایفیکٹ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے والدین کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، کاز موجود ہے لیکن ایفیکٹ نہیں ہے. بہت سے میاں بیوی ہیں، ان کے یہاں اولاد نہیں ہے اور 10 20 25 سال سے وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاز موجود ہے، ایفیکٹ نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا. ایسے ہی بری نگاہ یہ کاز ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہے سامنے والے کا نقصان ہونا. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کاز کو نتیجہ خیز بنائے گا اور سامنے والے کو نقصان ہوگا، اور نہیں چاہے گا تو اس کاز کو نتیجہ خیز نہیں بنائے گا، سامنے والے کا نقصان نہیں ہوگا. وہ جو میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنائی سورہ قلم کی، اس میں مشرکین باقاعدہ یہ کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس نیت سے کریں کہ آپ کو نقصان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کاز کو تو بنایا، ایفیکٹ کو نہیں بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رتی برابر نقصان نہیں ہوا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم عام لوگ کہ کوئی ہم ولایت کے درجے پہ تو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، عام انسان ہیں، اگر ہم بھی اپنا تحفظ کریں اور اپنا حصار کریں تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی بری نظر والا ہمیں دیکھے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، لیکن ہمیں نقصان نہ ہو، کاز موجود ہو لیکن ایفیکٹ نہ ہو. اب اپنا حصار کیسے کریں گے یہ میں بتاؤں گا آگے آپ کو. تو فی الحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ نظر خود سے نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس نظر کو نتیجہ خیز بناتا ہے تب سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے. اچھا، اب یہ آگے ہم چلتے ہیں، وہ یہ کہ نگاہ کسی کو نقصان کیسے پہنچاتی ہے. کیا اللہ نے نگاہ میں اتنی طاقت رکھی ہے؟ جی ہاں، نگاہ میں طاقت رکھی ہے. میں آپ کو 2 حوالے دیتا ہوں. ایک میرے پاس کتاب ہے، اور اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے دا سائنس ڈیلوژن، اور ٹائم میگزین نے اس کو ایک زمانے میں اس پر بڑا وقی تبصرہ کیا ہے. اس کتاب کے مصنف کا نام ہے روپرٹ شیلڈرک. یہ برطانوی سائنسداں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ بھائی چلو ایک شخص ہے اس کو لگا کہ یار میں سائنس کے اوپر تقریریں کرنا شروع کروں، اور اس نے قرآن سے سائنس اور قرآن سے میتھ نکالنی شروع کر دی اور رمضان ٹرانسمیشن میں کبھی ادھر کبھی ادھر. ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ سائنٹسٹ ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب اتنی مشہور ہوئی 90s میں، اور اس کا یہ ایڈیشن اپڈیٹڈ ایڈیشن آیا ہے جو اس وقت میرے پاس ہے، اور لاکھوں کاپیاں اس کی دنیا میں فروخت ہوئی ہیں. اس میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 243 پر اس میں یہ لکھا ہے کہ دا ڈیٹیکشن آف اسٹیئرز. تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، اور اس کا تجربہ آپ میں سے ہر ایک آدمی کو ہوا ہوگا. اور وہ تجربہ یہ ہے کہ آپ بعض مرتبہ اچانک مڑ کر دیکھتے ہیں، کسی مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک مڑ کر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کو دیکھ رہا تھا. آپ کو کس نے بتایا فلاں بندہ آپ کو دیکھ رہا تھا؟ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن آپ اچانک دیکھتے. یا آپ مثلا کسی کو گھور رہے ہو، آپ خود اس کا تجربہ کر لیں، آپ خود کسی کو گھور رہے ہو، تھوڑا دیکھے تو وہ اچانک آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی نگاہ دوسری طرف پھیر لیں،
کیونکہ اس وقت بھی گھورتے رہیں گے تو پوچھے گا ہاں بھائی چکر کیا ہے. تو یہ جو فینومینا ہے اس کی سائنس کیا تشریح کرتی ہے؟ سائنس کے پاس بظاہر اس کی کوئی تشریح نہیں ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو اس میں شیلڈرک نے بہت سی عجیب باتیں جو ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر ہیں وہ لکھی ہیں. اس میں ایک بات اس نے لکھی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان ایکسٹینسو سرویز ان یورپ اینڈ نارتھ امریکہ بٹوین 70 and 79% of adults and children reported experiences of these kinds. کہ امریکہ اور یورپ میں جو سروے ہوا اس تعلق سے تو تقریباً 70 to 97 not 70 to 79 70 to 97 یعنی 70 سے 97% بچوں اور بڑوں نے اپنے اس تجربے کو بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی گھور رہا ہو اور ہمیں اس کا پتہ چل جائے. اب دیکھیں آگے وہ یہ لکھتا ہے کہ صفحہ نمبر 244 پر کہ when detectives are trained to follow people they are told not to stare at their backs any more than necessary because otherwise the person might turn around, catch their eye and blow their cover. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیٹیکٹیوز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پولیس محکمے میں ڈیٹیکٹیوز کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو چیز کر رہے ہوں، کسی مجرم کو پکڑ رہے ہوں، ملزم کو اس کا پیچھا کر رہے ہوں، تو ضرورت سے زیادہ اس کو مت گھوریں، اس کو مت دیکھیں، چونکہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کو دیکھیں گے تو وہ توجہ آپ کی طرف کرے گا، وہ پہچان جائے گا کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھے گا اور آپ کا جو مشن ہے وہ فیل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی نگاہ کو بنیاد بنایا گیا. آگے وہ لکھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ایکسپیرینسڈ سرویلنس آفیسر this sense also works at distance when people are watched through binoculars. یہ کہتا ہے کہ بہت سے جو سرویلنس آفیسرز ہیں ان کا تجربہ یہ ہے کہ انسان کی یہ چھٹی حس اس وقت بھی کام کرتی ہے جب اس انسان کو ہم دوربین سے دیکھ رہے ہوں. اب بتائیں قریب بھی نہیں ہے، 2-3 میٹر بھی نہیں ہے، دوربین سے 1 کلومیٹر دور سے 2 کلومیٹر دور سے کسی کو دیکھا جا رہا ہے، وہاں پر بھی انسان کی چھٹی حس کام کرتی ہے اور محسوس کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے اس کا ایک حوالہ دیا ہے، وہ حوالہ یہ ہے فار ایگزامپل a soldier in the US Marine Corps served as a sniper in Bosnia in 1995. ایک US سولجر نے 1995 میں بوسنیا میں اس کی ڈیوٹی لگی اور اس کا کام یہ تھا کہ وہاں پر جو ٹیررسٹ ہیں، نون ٹیررسٹ، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اڑانا ہے، ان کو مارنا ہے. وہ دور سے نشانہ لے کر ان کو مارتا تھا. تو اس کا یہ بیان ہے کہ جب بھی وہ رائفل میں یا بندوق میں لگی جو دوربین ہوتی ہے اس سے کسی شخص کا نشانہ لیتا تھا تو بالکل ٹریگر دبانے سے 0.1 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ پہلے وہ بندہ اس کی طرف ضرور دیکھتا تھا، گویا کہ اس کو احساس ہو جاتا تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے گھور رہا ہے. وہ کہتا ہے، وہ سولجر یہ کہتا ہے کہ I am convinced that these people somehow sensed my presence at distances over 1 mile. کہ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ 1 میل دور بھی میں موجود ہوں. اب یہ کوئی میں حدیث کی کتاب کے ترجمے تو کر نہیں رہا ہوں آپ کو، یہ ایک سائنسداں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد وہ صفحہ نمبر 246 پر ایک ایکسپیریمنٹ کا حوالہ دیتا ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا کہ الگ الگ جوڑے لوگوں کے بنائے گئے. ایک کو کہا گیا لکر یعنی دیکھنے والا اور دوسرے کو بٹھا دیا گیا اور اس کی نگاہ پر پٹی باندھ دی گئی اور دیکھنے والے کو اس طرح بٹھایا گیا کہ وہ جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس شخص کو، اس کی کمر کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے ہے وہ. اور اس کے بعد ایک بیپ ساؤنڈ آتی تھی اور دیکھنے والے کو انسٹرکشن تھا کہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہے اس بندے کی گردن کو دیکھو اور چاہے ادھر دیکھو، دائیں بائیں دیکھو یا نہ دیکھو، کچھ سوچو. اور ہر مرتبہ مختلف لوگ تھے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا کہ جس شخص کو دیکھا جا رہا ہے اس سے پوچھا جاتا کہ کیا اس نے تمہیں دیکھا یا نہیں دیکھا. وہ جواب دیتا کہ ہاں دیکھا یا نہیں دیکھا. تو اس سروے کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ 55% ٹائم لوگ اپنے اس اندازے میں درست ہے، یعنی اس جس بندے کو دیکھا جا رہا تھا اس کا یہ اندازہ درست تھا کہ ہاں اس کو دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا. 55%. تو یہ باقاعدہ تجربات ان کے اوپر ہوئے ہیں. تو نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا طاقت رکھی ہے کہ دوسروں کو احساس ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے.
جبھی سامنے والے کو موجودگی کا احساس ہے. اچھا یہ ایک حوالہ ہو گیا. اب ایک اور حوالہ آپ سن لیجئے. ایک مشہور کتاب ہے 2011 میں یہ کتاب آئی ہے, اور یہ کتاب ایک منٹ, یہ اس کتاب کا نام ہے دا فیلڈ. اس کا پورا نام ہے دا کویسٹ فار دا سیکرٹ فورس آف دا یونیورس. کتاب کی مصنف کا نام ہے لن میک ٹیگرٹ. 2001 میں یہ کتاب لکھی گئی, اور اس کتاب کی پی ڈی ایف کو, یہ کتاب تو میرے پاس باقاعدہ موجود ہے, اس لیے میں نے اس کے حوالے آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا دیے. یہ جو کتاب دوسری کتاب ہے اس کی پی ڈی ایف کو میں نے جیمینائی کو دیا, اور جیمینائی سے کہا کہ اس کا جو تھیم ہے, اس کی جو خلاصے ہیں وہ لکھو. تو جیمینائی نے اس کا جو خلاصہ لکھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. تو یہ پورا ریفرنس اس لیے دے دیا, آپ کہیں کہ بھائی اس کا تو صفحہ نمبر نہیں دیا. تو اس میں جیمینائی نے جو لکھا وہ یہ کہ here are the specific scientific experiments and researches she references to back the claim that the eye has extraordinary powers. تو اس مصنف کا, کتاب کی مصنفہ ہے, اس کا یہ دعویٰ تھا کہ نگاہ میں, انسان کی نگاہ میں ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں, غیر معمولی طاقت ہے. اچھا, اور یہ اس کو فزکس سے ثابت کر رہی ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک فیلڈ ہے, انرجی فیلڈ ہے. آپ کی انرجی فیلڈ جب دوسری چیز کی انرجی فیلڈ سے کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ دراصل پورا کلیم ہے. تو اس نے بہت سے ایکسپیریمنٹس کا حوالہ دیا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا دا پرنسٹن انجینئرنگ اناملیز ریسرچ. اس ریسرچ کا نام ہے PEAR, led by Robert Jen, former dean of engineering at Princeton یونیورسٹی کا یہ ڈین تھا. تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ participants were asked to influence random event generators, device that function like high-speed electronic coin flippers using only their intention or gaze. ایک ڈیوائس ہے جس کو بولا جاتا ہے REG, یعنی رینڈم ایونٹ جنریٹرز. اور یہ سارا کام کرتا ہے کہ جیسے مشین کے ذریعے, ایک مشین ہے ہائی اسپیڈ الیکٹرانک کوئن فلپرز. جب آپ سکہ اچھالتے ہیں تو یہ ایک رینڈم ایونٹ ہے. سکہ یعنی ایک, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہیڈ ہی ہو, وہ ٹیل بھی ہو سکتا ہے, ہیڈ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل رینڈم ایونٹ ہے. اسی طریقے سے ایک ڈیوائس ہے جو مختلف ایونٹ جنریٹ کرتی ہے اور رینڈم ہوتی ہے. تو اس ڈیوائس کا نام ہے رینڈم ایونٹ جنریٹرز. تو اس کو سامنے رکھا گیا اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اپنی توجہ یا اپنی نگاہ سے اس ڈیوائس کے اوپر اثر ڈالیں. یہ ہوا ہے تجربہ پرنسٹن میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ The finding. The study concluded that human intention could cause the machines to produce sequences that were not random. تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی نیت یا توجہ اس مشین کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ وہ مشین بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ نتیجے دے, وہ نتائج رینڈم نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک تجربہ ہو گیا پرنسٹن میں. تو اگر انسان کی توجہ اور نگاہ مشین کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے, وہ مشین جو رینڈم نتائج دیتی ہے وہ اب مرتب نتائج دے رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ نے اس کی نگاہ میں ایکسٹرا آرڈنری اور غیر معمولی طاقت رکھی ہے. دوسرا جو اس کی دوسری جو بنیاد ہے اس مصنفہ کی, کتاب کی مؤلفہ کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے ولیم ٹیلرز کنڈیشنڈ اسپیس. یہ اسٹینفورڈ کا پروفیسر ہے, ولیم ٹیلر, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا, اور مٹیریل سائنس کا پروفیسر ہے. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ہاؤ ہیومن انٹینشن کو چینج دا پراپرٹیز آف فزیکل میٹر, کہ انسان کی توجہ فزیکل میٹر, کوئی خاص آبجیکٹ ہے تو اس کی پراپرٹیز کو کیسے انسان کی توجہ تبدیل کر سکتی ہے. تو اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. He used a simple electronic device and had experienced meditators imprint it with a specific goal such as raising the pH level of water. تو اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کہ جن کی توجہ بہت زیادہ گہری ہے. ہم اپنی بہت زیادہ گہری توجہ نہیں ڈال سکتے, ہماری توجہ فوراً ٹوٹ جاتی ہے. اس نے خاص لوگوں کو منتخب کیا اور ایک ڈیوائس لیا اور لوگوں سے کہا کہ اس پر توجہ ڈالو اور اس کا جو پی ایچ لیول ہے, پانی کا جو پی ایچ لیول ہے اس کو بڑھاؤ. اور کنکلوژن کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ Tiller's work suggests that when a human focuses their vision and mind on an object, they are essentially coupling their own internal energy field with the object's field, leading to measurable physical changes.
کہ اس کا تجربہ یہ تھا کہ جب انسان اس آبجیکٹ یا اس مشین کے اوپر توجہ ڈالتا تھا اپنی نگاہ سے یا اپنے ذہن سے، تو گویا کہ وہ اپنی انرجی فیلڈ کو اس مشین یا اس چیز کی انرجی فیلڈ سے کنیکٹ کرتا تھا اور اس کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی تھی. اچھا، چوتھی چیز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. چوتھی نہیں بلکہ تیسری جو دلیل ہے اس مؤلفہ کی وہ ہے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. بہت سے جو لوگ سائنس سے واقف ہیں وہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ سے واقف ہوں گے. یہ کیا ہے؟ This is the foundational hard science Mick Taggart uses to bridge the gap to her theories. Concept کیا ہے ڈبل سلٹ کا؟ In quantum mechanics, subatomic particles behave differently when they are being observed compared to when they are not. Concept جو quantum mechanics سے واقف ہیں اور نہیں ہے تو آج سن لیں کہ جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں جیسے الیکٹرانز ہیں، نیوٹرانز ہیں، یہ سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو وہ الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور جب ان کو نہیں دیکھا جاتا تو وہ الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک سب ایٹامک میکینکس کوانٹم میکینکس میں ایک فیکٹ ہے کہ جب آبزرور اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے تو ان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے، اور آبزرور ان کا آبزرویشن نہ ہو تو بیہیویئر الگ ہوتا ہے. تو یہاں میک ٹیگرٹ جو کتاب کی مؤلفہ ہے وہ یہ کہتی ہے، she argues that if the act of looking or observation collapses a wave of probability into a solid particle, then the human eye is effectively a tool of creation. کہ اگر آپ آبزرویشن کر کے سب ایٹامک پارٹیکلز پر کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان کی صفت کو بدل سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ میں کوئی ایسی تاثیر ضرور ہے کہ جس سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو سمری ہے پوری کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا خلاصہ نان لوکیلٹی، یور گیز کین افیکٹ تھنگز ایٹ اے ڈسٹینس، کہ آپ کی نگاہ دور سے بھی چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا خلاصہ malleability, the physical world is soft and can be shaped by focused observation. جو physical world ہے وہ سیال ہے، آپ اس کے شیپ کو بدل سکتے ہیں محض توجہ سے اور دیکھ کر. اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے universality, because we are all made of the same subatomic stuff. These abilities are a biological birthright requiring only awareness and focus to activate. کہ یہ چونکہ ہم سب میں یعنی ایک طرح کے سب ایٹامک ہیں، یعنی ہم سب کے اندر الیکٹرانز ہیں، نیوٹرانز ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم سب کے اندر ایٹمز ہیں، تو یہ صلاحیت ہر انسان کے اندر ہے، صرف اس کو توجہ کے ذریعے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہ دو کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے آ گئے. کوئی آدمی یہ کہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ اصل سائنس نہیں ہے، یہ مین اسٹریم سائنس نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے، مین اسٹریم سائنس بہت دیر سے کسی نظریے کو قبول کرتی ہے، اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ سائنسداں اس چیز کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مین اسٹریم سائنس ہے وہ میٹیریلزم کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مین اسٹریم سائنس کے مقابلے میں کوئی نظریہ لے کر آتے ہیں تو سائنسداں جلدی سے کیا دیر سے بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چونکہ جو میٹیریلزم کا پورا شیش محل انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ تو دھڑام سے گر جائے گا، اس لیے وہ ان کو قبول نہیں کرتے. لیکن ہماری نفسیات یہ بھی ہے کہ جب تک کہ گورو کے نام نہ آئے ہمیں اس وقت تک یقین بھی نہیں ہوتا، اس لیے دو گورو کے نام بھی آ گئے. تو یہ کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دے دیا، یہ بندہ بھی سائنٹسٹ ہے. اور اسی طریقے سے دا فیلڈ بہت مشہور کتاب ہے، امیزون کے اوپر آپ دیکھیں $5 میں ملتی ہے. تو یہ کتاب اگر آپ پڑھ کر منگانا چاہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کے نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ایکسٹرا آرڈنری پاورز رکھی ہیں. اور یہ کتاب محض ویسے ہی دعویٰ نہیں کر رہی ہے، بلکہ پرنسٹن اور بڑی بڑی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر جو ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے انسان کی نگاہ میں ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی تاثیر رکھی ہے، تو پھر نظر بد کو تسلیم کرنے میں اب کیا پریشانی ہے؟ اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ ایک انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے اور وہ چیز اس کو پسند آتی ہے اور وہ برکت کی دعا نہیں کرتا، ماشاءاللہ نہیں کہتا، تو وہ چیز متاثر ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سامنے والے بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر مشین الگ طرح بیہیو کرے، اگر پارٹیکلز الگ طرح بیہیو کریں، تو انسان جو کہ پارٹیکلز کا مجموعہ ہے وہ الگ طرح بیہیو کیوں نہیں کرے گا؟ اگر ایک جز انسان کا آپ کے دیکھنے سے الگ طریقے سے بیہیو کر رہا ہے تو جو کل ہے، مجموعہ ہے، وہ بھی تو الگ طریقے سے بیہیو کر سکتا ہے. لہٰذا اب یہ جو ہر انسان میں اللہ نے تاثیر ڈالی ہے، جب یہ بات ہے تو پھر اس کا ایک حصار بھی ضروری ہے. اب ہم
کوانٹم فزکس سے یا فزکس سے نکل گئے. اب ہم آ گئے روحانیت کی طرف کہ اللہ نے انسان کے اندر، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دعا مانگیں تو بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے اسی طریقے سے جیسا کہ آپ مانگ رہے ہیں، اور بہت سی مرتبہ دوسرے انداز سے قبول کرتا ہے. جس طرح آپ نہیں مانگ رہے اس سے بہتر انداز سے قبول کرتا ہے. ایسے ہی اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں نظر لگتی ہے، یا اندیشہ بھی نہیں ہے لیکن کم سے کم ہم اپنا حصار ضرور کریں تاکہ سامنے والے کی نظر ہم تک نہ پہنچ پائے اور ہمیں نقصان نہ ہو. تو وہ حصار کیسے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بچوں کے لیے جب دعا پڑھتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بچوں کے سر پر پھیرتے تھے بایاں ہاتھ، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اور اس طریقے سے بچوں کی حفاظت کی دعا فرماتے تھے. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ بعضهم یمسحه بیمینہ، اور دعا میں فرماتے تھے اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے خدا مالک اس تکلیف کو دور کر دے، واشفی انت الشافی، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے. اس دعا کو یاد کر لیجئے، اس حصے کو دوبارہ دیکھ لیں یا کہیں سرچ کر لیں، یہ دعا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، بہت مشہور دعا ہے. ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے. اچھا، یہ وہ دعائیں ہیں جب نظر لگ گئی اس وقت یہ پڑھی جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بیمار ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور رقیہ بھی کرتے تھے. یہ ایک روحانی علاج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو طبی علاج ہے وہ نہ کریں. حضرت جبریل رقیہ کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. یہ روایت بھی صحیح مسلم میں آئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. شر کل ذی عین، یہ ہے ذی عین یعنی بری نظر والے کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. ایک اور روایت ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ پڑھا کرتے تھے یہ دعا کہ اعیذکما، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کس طریقے سے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم بھی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی دعا پڑھتے تھے اعیذکما. اور اگر آپ کسی دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے دعا پڑھ رہے ہیں تو کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کے بارے میں ایک چیز مجھے یاد آئی کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً 2017 یا 18 کی بات ہوگی. میں سہارنپور شہر گیا اور حضرت مولانا سید سلمان مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر وہاں گیا اپنے والد صاحب کے ساتھ رحمہ اللہ. ان کے ہاں ناشتے کی دعوت تھی، خیر پہنچے، اور انہوں نے پھر یہ میری دوسری حضرت سے ملاقات تھی، اور کووڈ کے غالباً ابتدائی دنوں میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت نے مجھے ایک دعا لکھ کر دی، اور وہ دعا یہ تھی، اپنے قلم سے انہوں نے یہ دعا مجھے لکھ کر دی کہ یہ دعا آپ پڑھا کریں. تو الحمدللہ میں نے وہ پرچی سنبھال کر اپنے والٹ میں رکھی ہوئی ہے، وہ پرچی میرے پاس ہمیشہ رہتی ہے، جب توفیق ہوتی ہے تو اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ان کو معمول میں رکھنا چاہیے. اب آ جائیں معوذتین کی طرف کہ بھائی قرآن میں تو معوذتین اللہ تعالیٰ نے نازل کر ہی دی ہے، تو اس کو کس طریقے سے دیکھیں. دو طرح کے علاج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے پریونٹیو. مثلا کوئی بیماری ہو گئی، اب آپ نے دوا لی تو وہ بیماری اس سے دوا کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے پریونٹیو، مثلا آپ وٹامن کی گولیاں لیتے ہیں تو یہ پریونٹیو ہے کہ آپ کا وٹامن بی، وٹامن ڈی، سی اور جو بھی ہے جتنے بھی ہیں وہ سب ٹھیک رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اندرونی نظام ہے وہ مضبوط رہے گا اور آپ کو بیماری نہیں ہوگی. تو اگر آپ روزانہ معوذتین پڑھ رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ روزانہ وٹامن کی گولیاں لے رہے ہیں، یہ ہے پریونٹیو.
پریونٹیو ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ انسان لوگوں کی بری نگاہ سے، بری نظر سے محفوظ رہے گا اور اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا. تو بہرحال یہ دعائیں اور یہ طریقہ حصار کا یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، نظر بد کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب ایک لاسٹ پوائنٹ میں اور ذکر کر دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آیا. سائنسدانوں کی باتیں تو ہو گئیں، میں کہتا ہوں کہ یہ سائنس کی کتابیں اگر کل بدل جائیں اور یہ سارے سائنٹسٹ مرتد ہو جائیں اپنی باتوں سے کہ نہیں ہم نے جو لکھا سب غلط لکھا، جھوٹ لکھا، کوئی انسان کے پاس نگاہ میں ایکسٹرا آرڈنری پاور نہیں ہے، تو تب بھی میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اصل جو انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے کسی کی نگاہ کا، تو وہ نگاہ کا اثر نہیں پڑتا، وہ دراصل اس کی روح کا اثر پڑتا ہے. یہ بات امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اصل نگاہ تو اس روح کے اثر کو دوسرے تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اصل تو روح ہے. پھر وہ کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں. وہ مثالیں یہ دیتے ہیں کہ مثلا آپ کسی شخص سے شرمندہ ہیں اور وہ شخص اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو انسان کے چہرے کا رنگ لال ہو جاتا ہے شرم کی وجہ سے. تو یہ آپ کے چہرے کا رنگ لال کیوں ہوا؟ اصل میں وہ سامنے آ گیا تھا، مجھے اس سے بڑی شرم آ رہی تھی. بھائی وہ اس نے کچھ کہا تو نہیں نا آپ کو، وہ صرف سامنے آیا تھا، لیکن دیکھیں اس کی روح کی موجودگی کا اثر آپ کے جسم پر پڑا اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا. یا مثلا کسی انسان سے خوف ہو اور جس سے آپ کو ڈر ہے وہ سامنے آ جائے تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے. بھائی اس نے ابھی زبان سے کچھ لفظ نہیں بولا، ہاتھ اس نے نہیں اٹھایا، آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ وہ دراصل وہاں موجود تھا جس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے میرا چہرہ زرد ہو گیا. یہ اس کی روح کی موجودگی کا اثر ہے. تو روح دراصل دوسرے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. بلکہ ایک اور چیز جس کو آپ جب چاہے تجربہ کر لیں اپنے گھر میں، آپ کو اگر جمائی آئے اور آپ کے برابر میں بندہ بیٹھا ہو، اس کو بھی جمائی آئے گی. بھائی جمائی آ رہی ہے آپ کو، اس کو کیوں آئی ہے؟ آپ کو جو جمائی آئی ہے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو آپ کی سستی اور کاہلی نے دوسرے کے اوپر اثر ڈالا اور وہ بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا اور اس کو بھی جمائی آ گئی. تو نہ تو آپ نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی میں منہ کھول رہا ہوں تم بھی منہ کھولو، نہ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، نہ یعنی کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. اس ربط نہ ہونے کی وجہ سے ایک کا اثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں اور ان تجربات سے گزرتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو. تو نگاہ دراصل اس روح کے اثر انداز ہونے کا ذریعہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا اور مکمل تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس موضوع کے اوپر بات آ گئی، اور جو شک اگر کسی کے ذہن میں ہوا ہوگا تو وہ شک دور ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.